حضرت آدم علیہ السلام کی داستان انسانیت کی ابتدا کی وہ عظیم کہانی ہے جس میں تخلیق، علم، آزمائش، لغزش، توبہ اور رحمت کے گہرے پہلو سمائے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی بنیاد، اس کے مقصد اور اس کی ذمہ داریوں کی عکاس ہے۔ کائنات کی تخلیق کے بعد زمین ایک خاموش، سنسان اور پھیلی ہوئی وسعت تھی۔ پہاڑ اپنی جگہ قائم تھے، دریا بہنے کو تیار تھے، آسمان اپنی وسعتوں میں چمک رہا تھا، مگر زمین پر کوئی ایسا وجود نہ تھا جو اسے آباد کرتا، جو اس کی نعمتوں کو پہچانتا، جو سوچتا، سمجھتا اور شعور رکھتا۔ اسی مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مخلوق کی تخلیق کا ارادہ فرمایا جو زمین پر اس کا نائب ہو، جو عقل و شعور رکھتا ہو، جسے اختیار دیا جائے اور جسے آزمائش کے مراحل سے گزارا جائے۔ زمین کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تخلیق کیا گیا۔ یہ مٹی مختلف علاقوں سے لی گئی تھی، اسی لیے انسانوں کے رنگ، مزاج اور طبیعتیں مختلف ہوئیں۔ جب یہ جسم مکمل ہوا تو وہ بے جان تھا، ایک خوبصورت مگر خاموش قالب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور یوں حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہوئے۔ آنکھیں کھلیں، شعور بیدار ہوا، دل دھڑکنے لگا اور انسانیت کا پہلا فرد وجود میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف زندگی ہی نہیں دی گئی بلکہ علم بھی عطا کیا گیا۔ انہیں اشیاء کے نام سکھائے گئے، سمجھ اور بیان کی صلاحیت دی گئی۔ یہی علم ان کی فضیلت بنا۔ جب فرشتوں کے سامنے یہ بات ظاہر کی گئی تو وہ اس علم کی وسعت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فرشتے پاکیزہ مخلوق تھے، عبادت گزار تھے، مگر انہیں وہ علم حاصل نہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اسی موقع پر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم اور احترام کا تھا۔ تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر ایک نے انکار کیا۔ وہ ابلیس تھا جو آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور خود کو آدم سے افضل سمجھتا تھا۔ اس نے تکبر کیا، حکم عدولی کی، اور یہی تکبر اس کی تباہی کا سبب بنا۔ وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، مگر اسے مہلت دی گئی کہ وہ انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہائش دی گئی۔ وہاں ہر نعمت موجود تھی، سکون، راحت، خوشحالی اور کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، اس لیے ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ دونوں نے جنت میں ایک پاکیزہ اور خوشگوار زندگی گزاری۔ انہیں صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، باقی ہر چیز ان کے لیے حلال تھی۔ ابلیس نے موقع دیکھا اور وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ اس نے نرمی، چالاکی اور دھوکے سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس درخت کی طرف مائل کیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی بادشاہت کا ذریعہ ہے۔ بالآخر ایک لمحے کی لغزش ہوئی اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ اس لغزش کے فوراً بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، شرمندگی دلوں میں اتر گئی اور انہوں نے فوراً توبہ کی۔ انہوں نے عاجزی سے اللہ سے معافی مانگی، اپنی کمزوری کا اعتراف کیا اور رحمت کے طلبگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے۔ اس نے ان کی توبہ قبول کی، مگر انہیں زمین پر بھیج دیا گیا تاکہ وہ ایک نئے مرحلے کی زندگی گزاریں، آزمائشوں کا سامنا کریں اور اپنی نسل کے لیے راستہ متعین کریں۔ زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو محنت، مشقت اور ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب انہیں زمین کو آباد کرنا تھا، رزق کمانا تھا، اولاد کی تربیت کرنی تھی اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام ان کی رفیق تھیں، دونوں نے مل کر زندگی کی بنیاد رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، یوں انسانیت پھیلنے لگی، مگر ساتھ ہی آزمائشیں بھی بڑھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ انسانیت میں گہرا نقش چھوڑا۔ ایک بیٹے نے حسد اور غصے میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر ہونے والا پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس واقعے سے شدید صدمہ پہنچا۔ انہوں نے صبر کیا،
नसीहत की और इंसानों को ये सबक दिया कि हसद और गुरूर इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ पहले इंसान ही नहीं थे, बल्कि पहले नबी भी थे। वो अपनी औलाद को अल्लाह की पहचान कराते, नेकी की तलकीन करते, बुराई से रोकते और सीधा रास्ता दिखाते। उनकी ज़िंदगी सादगी, सब्र और शुक्र की मिसाल थी। वो जानते थे कि दुनिया आर्जी है और असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। वक्त गुजरता गया, इंसानों की तादाद बढ़ती गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की तरफ बढ़े, मगर उनकी आंखों में हिकमत की रोशनी और दिल में इंसानियत के लिए दर्द बाकी रहा। उन्होंने अपनी औलाद को नसीहत की कि वो अल्लाह को न भूलें, एक दूसरे के साथ इंसाफ करें और ज़मीन पर फसाद न फैलाएं। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वक्त वफ़ात आया। उन्होंने दुनिया से रुखसत होते वक्त इंसानियत के लिए एक मुकम्मल रास्ता छोड़ा, तौबा, आजिज़ी, इल्म और अल्लाह पर यकीन का रास्ता। उनकी ज़िंदगी ये पैगाम देती है कि इंसान गलती कर सकता है, मगर अगर वो दिल से नादिम होकर लौटे तो अल्लाह की रहमत उसका इस्तक़बाल करती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि असल बरतरी रंग, नस्ल या ताकत में नहीं, बल्कि इल्म, तक़वा और आजिज़ी में है। ये दास्तान हमें बताती है कि तकब्बुर इंसान को गिरा देता है और तौबा इंसान को बुलंद कर देती है। आदम की औलाद होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ज़मीन को अमन, अदल और नेकी से भर दें और इस अमानत को पूरा करें जो हमें आगाज़े इंसानियत में दी गई थी।